كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظیم. حضرات گرامی، معزز سامعین، اسٹیج پر لنق افروز علماء کرام، آج کی اس مبارک محفل میں زکوٰۃ کے موضوع پر تھوڑی دیر لب گشائی کرنا چاہتی ہوں. دعا کرے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم ترین رکن ہے جو ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر مال تجارت یا روپے پیسے ہو، جس پر 1 سال گزر چکا ہو اور وہ اس کی ضرورت اور قرض وغیرہ سے زیادہ ہو. زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے. جیسے دیگر ارکان اسلام کا منکر کافر ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. اور جو شخص فرض جانتے ہوئے مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا یا سستی کرتا ہے، ایسا شخص فاسق و فاجرہ خدا کا بڑا نافرمان ہے. حضرات، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر زکوٰۃ کی فرضیت بیان کی گئی ہے اور اکثر جگہوں پر نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. ارشاد باری ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. جب وہ یہ کام کریں گے تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اموال محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا. حضرات، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہمارے مال کی صفائی کا ذریعہ ہے، دلوں سے گندگی ختم کرنے کا تریاق ہے. زکوٰۃ دینے سے تجارت میں برکت ہوتی ہے، مال کی محبت کم ہوتی ہے، انسانی مزاج سے بخیل و کنجوسی دور ہوتی ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا موقع ملتا ہے، کمزوروں اور ضرورت مندوں کی مدد ہوتی ہے. دولت صرف ایک طبقہ کے پاس نہیں رہتا بلکہ اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا شاندار اور بہترین نظام ہے کہ اگر مسلمان اسے صحیح طریقے سے ادا کرنے لگے تو معاشرے میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا اور پورا سماج بھیک مانگنے کی بیماری سے پاک ہو جائیں گے. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے جس طرح زکوٰۃ دینے والے کی تعریف فرمائی ہے اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے پر سخت وعید نازل فرمائی ہے. قرآن کی سورۃ توبہ آیت 34-35 میں ہے وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دیجیے. جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ذریعے اس کی پیشانی پہلو اور اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جس کو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، بس جمع کرنے کا مزہ چکھو. نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مال کو ایک گنجا اور خطرناک زہریلے سانپ کی شکل میں بدلا جائے گا جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے جسم سے لپٹ جائے گا اور اس کی پیشانی پر ڈستے ہوئے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اس لیے بھائیو، جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے اور یہ سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو ڈر کس بات کا. اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.